مہمان جتنی عظمت والا، جتنی شان والا، جتنی بلندی والا ہوتا ہے، اس کا استقبال بھی اتنی ہی شان اور اتنی ہی عظمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات۔ اب دنیا کا دستور دیکھ لیں کہ کوئی ایم پی اے آ جائے ہمارے پاس یا کوئی بڑا مالدار آدمی ہمیں ملنے کے لیے آ جائے، ہم اسے اٹھ کر ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دنیا کی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی غریب ہمارے پاس آئے تو ہم بیٹھ کر بھی اس سے نہیں ملتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے۔ واہ۔ کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی ہماری گلی سے بڑا آدمی گزر جائے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ یار میرے گھر لگو ننگیا سی، وہ چودھری میرے گھر لگو ننگیا سی۔ کیا بات۔ تو انسان جس لیول کا ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اسی لیول کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ لیکن یہ جو مہمان ہمارے درمیان آ چکا ہے، یہ کوئی دنیا کا مہمان نہیں آیا بلکہ یہ میرے رب کا مہمان آیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو جس طرح رب سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے تو اس کا پھر استقبال بھی اسی عظمت اور شان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کا استقبال یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا طریقہ نہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں ید اللہ والے ہاتھ اٹھانے شروع کر دیتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ مولا مجھے رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور مجھے خیر و عافیت کے ساتھ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ تو اس کا استقبال کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور جس کا انتظار میرے مصطفیٰ کی ذات فرمائے اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ تو اس کی عظمت اور شان کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے معنی سے بھی آشنائی ہونی چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ رمضان سے نکلا ہے۔ رمض اس بارش کو کہتے ہیں کہ جو خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہے، جو خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہے۔ جس زمین پر خزاں کا پہرا ہو اس پر بارش کے چند قطرے جب پڑتے ہیں تو وہ اس خزاں کو بہار میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے دل کی زمین بنجر ہو چکی ہو، جس کے روح کی زمین بنجر ہو چکی ہو، جب اس پر یہ رحمت کی بارش برستی ہے، یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی جو زمین دل کی روح کی زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے اس کو بہار میں بدل دیتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات۔ اس کو بہار میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بجٹ پیکج عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ یعنی پہلے عشرے میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں بجٹ پیکج عطا فرمایا ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ سنیں کہ جب کوئی، سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 330 دن کے گناہ آگ میں ڈال کر جلا دیتا ہے ایک روزہ رکھنے کے ساتھ۔ جب بندہ دوسرا رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اگلے 330 دن کے گناہ اٹھا کر بھٹی میں ڈال کر جلا دیتا ہے۔ جب اگلا روزہ رکھتا ہے تو 330 دن کے گناہ پھر جلا دیتا ہے۔ جب بندہ پورا ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جب آخری دن آتا ہے، آخری روزہ رکھتا ہے، چاند رات آتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما کر اسے جنت کی ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان ایسا بجٹ پیکج عطا فرمایا ہے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں، اور جس کا نفلی اگر کوئی کام، نفلی عبادت آپ کرتے ہیں
تو وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو فرض کا ثواب ملتا ہے. تو جو فرض پڑھتا ہے خدا کی قسم اللہ رب العزت اسے 70 گنا بڑھا کر آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے. اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.